رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مطففین کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سورہ مطففین جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ بنیادی وہ تو آخرت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آغاز کیا ہے سورت کا جس طرح، تو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی کی طرف جو ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں بالکل اس کے ایک بہت بڑی خرابی کی طرف نشاندہی کی ہے، اور یہ خرابی جو ہے یہ قوم شعیب میں بھی پائی جاتی تھی، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر مکی صورتوں میں پچھلے قوموں کا ذکر کیا اور اس کے ذریعے ان کو مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دی، اسی طرح یہاں پر بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسی برائی سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس کو مدنی سورت بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ ایک روایت ہے جو حضرت ابن عباس سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح سے ناپ تول کرنے لگے۔ یہ نسائی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، لیکن اب یہ بھی ہے کہ بیسکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت صحابہ اور تابعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ لوگوں کو کسی معاملے کے بارے میں بتاتے اور اس کے بعد پھر وہ آیت کا ریفرنس دیتے تو وہ کہتے کہ گویا کہ یہ اس کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالباً حضرت ابن عباس نے بھی اسی طرح کہا کہ دیکھو یہ تھی روایت، اور اس طرح ان کا طریقہ یہ تھا مدینہ میں، اور یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ کچھ آیات جو ہیں کسی سورت کی کبھی مدینہ میں نازل ہوتی تھیں یا مکہ میں کچھ حصہ نازل ہوا اس کا، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ مدنی یہ آیات جو ہیں خاص طور پر یہ تب نازل ہوئی ہوں۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں جس برائی کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا ہے یہ وہ چیز ہے جو اس کے بعد میں آنے والا موضوع جو ہے، یعنی آخرت کا جو سارا ذکر ہے آگے، اس کے اوپر یہ احساس دلانے کے لیے کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا کردار اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے مکہ کے جو مشرکین تھے، تو ان کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اس اخلاق اور کردار میں سے ایک جو نشانی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کم ناپ تول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین جو ہے یہ فاعل کی جمع ہے، مطفف کی جمع ہے مطففین، ٹھیک ہے، اور مطفف جو ہے وہ تطفیف سے لیا گیا ہے۔ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹی اور حقیر چیز، ٹھیک ہے۔ تو بہت چھوٹی اور حقیر چیز کی کمی، ٹھیک ہے، اور عام طور پر عرب میں جو تطفیف کا لفظ ہے وہ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ناپ تول کی جو کمی ہے نا، جو بڑی مقدار میں کمی ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی، وہ پتہ چل جاتی ہے۔ یہاں خاص طور پر اس کمی کی طرف اشارہ ہے جسے لوگ عام طور پر ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی کمی کرنا کہ خریدنے والے کو بھی پتہ نہ چلے. اب آپ اس کی مثال کیسے لیں گے؟ بلکہ میں نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ بتائیں گے. ہمارے معاشرے میں کس کس طرح سے تول میں کمی کی جاتی ہے. ناپ کو بعد میں لیں گے، پہلے تول کی مثال دیجیے، جلدی سے بتائیے. میں نے بچوں کو ایک دفعہ یہ صورت پڑھائی تھی تو انہوں نے ہمیں ایک لسٹ ایک دم سے بنا دی تھی کہ ایسے اور ایسے لوگ کمی کرتے ہیں ناپ تول میں. جی آپ بتائیے جلدی جلدی، کیسے تول میں کمی کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی واضح کمی نظر آتی ہے اگر آپ پھل یا سبزی لیتے ہیں، اس میں بھی وہ کمی کرتے ہیں. انہوں نے نیچے وہ میگنیٹ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، اپنا جو ان کا نہیں، اسکیل ہوتا ہے. تو جو اسکیل ہوتا ہے اس میں ایک طرف جہاں باٹ رکھنے ہوتے ہیں، اس کی جو دوسری سائڈ ہوتی ہے جس میں سودا ڈالنا ہوتا ہے آپ کے لیے، اس کے نیچے وزن لگا ہوا ہوتا ہے. وہ جو جی اس جی. کے اندر آلریڈی اس کے اندر جو پلیٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ وزنی ہوتی ہے. اسی طرح، اور جلدی جلدی بتائیے، باقی لوگ بھی بتائیں نا، یہ کوئی ایسا مشکل سوال تو نہیں ہے، کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. جی نعیمہ. جی میم، اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ ایک شاپر وہ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے جو خود گاہک ڈال رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پسند سے لینے ہیں، اور ایک انہوں نے پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے چینج کر دیتے ہیں اس شاپر کو، ہاں اور جی، ان کو گاہک کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں جی، شاپ پر چینج کر دیتے ہیں یا خود سے اس کے اندر گلا سڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک. اور اچھا، جو ابھی آپ نے یہ بتایا نا، یہ شاپر چینج کرنا یا گلا سڑا، یہ ایک واضح چیز ہے، یہ نظر آ جاتی ہے. اور ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے کسی کے گھر جانا تھا تو ہم نے کچھ پھل خریدا اور خود چن کے ڈالا اور ہم جب جا رہے تھے راستے میں تو بچے چونکہ چھوٹے تھے، اتفاق سے ہی وہ شاپر کھلا تو دیکھا تو اس کے اندر ہر پھل سڑا ہوا تھا. مطلب اس نے اتنی صفائی سے اس کو چینج کر دیا کہ ہمیں مطلب سارے راستے اس میں سے گلا سڑا چنتے چنتے تو وہ قریباً تھوڑی سی اماؤنٹ ہی رہ گئی تھی جو وہاں لے جا سکے ہم. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اور جی جلدی جلدی بتائیے. اسی طرح جو غذائی اجناس جیسے دالیں چاول وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں مکسنگ کر دیتے ہیں، جیسے مٹی وغیرہ یا ایسی چیزیں وہ ہم ڈال مکس دیتے ہیں کر جس سے دیتے بھاری ہو جاتے ہیں. ہیں سب. قیمت آپ سے اچھی کوالٹی کی لیتے ہیں اور اچھی کوالٹی میں جی سب کوالٹی کی چیزیں مکس کی ہوئی ہوتی ہیں. مکس اسی کر طرح دیتے ہیں. چائے کی پتی میں بھنے ہوئے چنوں کا چھلکا ایڈ کیا ہوتا ہے، جی سرخ مرچوں جی میں بھاری کرنے کے لیے. ڈائٹ برادہ ایڈ کیا ہوتا ہے. اور جی جی آپ شگوفہ، آپ نے مائک آن کیا، آپ بتائیں گی اور کیسے کیسے بےایمانی کرتے ہیں تول میں. باقی میں تو وہ سب جانتی ہوں لیکن اردو میں نہیں بول سکتی. چلے آپ وہ پشتو میں بتا دیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی پشتو جاننے والی بہن ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گی. ہاں جی. جی میں پشتو فارسی زبان ہو، پشتو بھی نہیں جانتی ہوں. اچھا، فارسی بولتی ہیں آپ. چلے جی اس کو اس طرح سے. چلے میم اور باقی کوئی اور بتائیں گے. امینہ آپ نے مائک آن کیا ہوا ہے، جلدی جلدی جی بتائیں. میم جس آگے چلیں جی. لیکن یہ جانتی ہوں کہ ہر طریق میں وہ لوگ پیمانے کم کرتی ہے، وزن سے کم کاست کرتی ہے. کس طرح میں آپ سے بولو، میں جانتی ہوں. جی باقی مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں کہ مختلف طریقوں سے وہ جو جی ہے کمی کرتے ہیں. ابھی یہ بہنیں ہماری بتا رہی ہیں، آپ اس کو پھر اپنے پاس مطلب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. امینہ آپ بتائیے جلدی سے، آپ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ رپیٹ نہیں کیجیے گا جو پہلے ہو چکا. جی جی میم، وہ جیسے ساگ اور پالک وغیرہ ہے نا، ہم نے خود دیکھا تھا. ہم لوگ نا قرآن کلاس کے لیے جایا کرتے تھے صبح صبح، تو وہ بندہ وہ اس کو نلکے کے نیچے رکھ کے تو اس کے اوپر پانی ڈال رہا ہوتا تھا. تو میں نے اس کو ایک دن کہا کہ بھائی آپ اگر آج پانی نہ ڈال کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں نا اضافہ ہوگا، بچوں کے لیے اچھا رزق لے کے تو بغیر پانی گزارا نہیں ہوتا. ہاں. گزارا اسی گوشت لیے میں نہیں ہوتا پانی کیونکہ لگا دیتے ہیں گوشت اکثر، کو چکن کا گوشت کو بھاری کر دیتے ہیں. پانی ڈال کے بھاری کرتی ہے. دودھ اور والا جو ہے ہمارا دودھ میں پانی ڈال لیتا ہے. دودھ والا تو آپ کو بتا کے ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی پانی والا دودھ اتنے روپے کا لیٹر اور خالص جو ہے وہ اتنے روپے کا لیٹر ہوگا.
और फिर वो ये भी कहता है कि जी हम तो सिर्फ पानी डालते हैं। कहता शुक्र करो मैं केमिकल बना के दूध के नाम पे बेच नहीं देता, अल्लाह रहम करे हम पे। जी 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 रुकैया। मैम ये इस तरह से करते हैं कि जो चिकन होता है ना, मुर्गी होती है, उसको ये दवाई इस तरह की खिलाते हैं कि वो पानी ज्यादा पीती है। वो इतना पानी पी लेती है, इतना वो वजन बढ़ा लेती है अपना, और सारा पानी गोश्त में चला जाता है, तो वो तौल में आ जाता है, और फिर उसके बाद भी कमी करते हैं इसके बावजूद भी। अल्लाह। और एक चीज के जो फ्रूट होता है ना, वो फारे वक्त में जब वो खड़े होते हैं तो वो अपनी छांटी करते रहते हैं कि हमने शाम को जाना है। खास तौर पर शाम में इस तरह से ज्यादा करते हैं कि जो जो दागदार होता है ना फ्रूट, उसको थैला बना के रख लेते हैं, किलो के 2 किलो के, वो उन्होंने अपने साइड पे ना नीचे रखे हुए होते हैं। और जब कोई गाहक अपना छांट के थैला बनवाता है तो वो तो उसको उसको पता भी एक नहीं टेस्ट चलने कर देते, दो। वो जी गाहक जी, अपने अभी बटुए में मैंने लग आपको जाता है, बताया पैसे हमारे खोल साथ देखता आप है, और फ्रूट वो दूसरा पकड़ा देते हैं जी जो आप पहले शाम खुला की हुआ बात होता है। करें, हमारे साथ दिन दहाड़े यही हुआ था। और हाँ जी। अच्छा, अब आपने ना रिपीट नहीं करना किसी ने, और बताइए और क्या होता है, जल्दी बताइए। आपको खुद अंदाजा होगा कि हमारे सिर्फ हुक्मरान बेईमान नहीं है, हम खुद बहुत बड़े बेईमान हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम मैम। अस्सलाम जी। यहाँ पे ना हमारे यहाँ एक औरत है, वो मुर्गे पालती है ना अपने घर में देसी। तो हम लेने जाए ना, तो वो कहती हैं कि आप ना थोड़ी देर बाद आइएगा। फिर वो हम लोग लेके आए, तो उसे ज़बह किया ना, उसके अंदर से इतना ज्यादा आटा निकला कि एक पाव के हिसाब से। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। अच्छा, उसको खिला दिया तो उसका स्टमक में चला गया होगा ना, उसके पोटे में। हाँ जी, वो कि वजन, वजनी हो जाए, वो थोड़ा सा तब इस वजन वक्त बढ़ाने वजनी। के लिए। अच्छा, मुझे अब ये देखो ना कि उस मुर्गी ने कितना काटा खा लिया उन्हें उतने टाइम पीरियड में। लेकिन वही बात है ना, जब हम बेईमानी, इसी तरह की बेईमानी की तरफ इशारा है। तफीफ यानी तफ का मतलब होता है बहुत जी माइन्यूट मैम, से। एक चीज और है कि जो पहले, अब तो खैर आम खुले आम हर कोई कर रहा है। पहले शुरू शुरू में हम हैरान होते थे, लोग वो बनाती है ना जो घरों में मक्खन बनाती हैं, तो जब दूध को जाग लगाती थी कि दही बन जाए, तो उसमें घी डाल देती थी, डालडा। तो वो फिर उसके अंदर वो ये वो रिड़क के और उसको वो मक्खन बना के और फिर देसी घी बना के बेच लेते हैं। और अब तो वो खुलेआम इस तरह से हो रहा है कि हर चीज में वो साफ पता होता है। अब घी ऐसा, तेल ऐसा डाल रहे हैं उसमें, दूध में, कि उसमें मलाई भी बहुत आती है। अभी कल परसों ही मुझे ये पता चला है कि एक फार्मूला एक बंदे ने 4 करोड़ का सिर्फ उसकी तरकीब बनाने की ली है, उसने फार्मूला दूध चले, का। इस तरह की तो वो बहुत सारी नकली दूध बातें तो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, लेकिन हम उन फैक्ट्स को देखते हैं जो हमारे आम माशरे में छोटे से छोटा फेरी वाला जो है, छोटे से छोटा दुकानदार है, वो ये कर रहा है। आप ये देखिए कि ये आप हमें यही दूध मिल को रहा है पंक्चर आजकल, लगवाने हम जाए ले ना। रहे हैं ना, घर पे आ रहा है वो यही दूध आ रहा है जो हाथ का बना हुआ है। पता नहीं उसमें वो इस तरह कोई केमिकल डालते हैं कि वो दूध बन जाता है। अल्लाह ताला हम और पे रहम चाहे करे। वो थोड़ा सा ज्यादा डालो तो चाय पी नहीं जाती, इतनी गाढ़ी होती है, थोड़ा सा दूध डलता है। हाँ, तो और फिर जब आप उसको उसको जमाओ तो वो इतनी इससे अच्छी हटा दही बनती देना, है इसलिए और कहेंगे मक्खन भी आपकी आता है। कंप्लेन करेंगे हम आपके जी ऊपर कर। जी 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 चले आपकी, मैं भी कुछ कहना चाहती हाँ जी। आईफोन आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज अपना नाम हूँ। जो है। फरहत, सॉरी, वो पता नहीं रोज नाम ऊपर यही आ जाता है, दोबारा से लिखना पड़ता है, तो मुझे वो भूल गया आज लिखना ऊपर जी में। जी फरहत फरहत। बात कर रही, फरहत जी सादिक। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीजें तो हैं, तो हमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए। ऐसे माशरे में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दूध वाले हों या कुछ जी बिल्कुल, कोई भी वो तो ऐसे हों, कर ही बहुत रहे हैं, ईमानदारी। वो तो कर रहे हैं, जी लेकिन इस वक्त हमारा जी जी मौजूद जो है ना, वो ये है कि तफीफ कैसे कैसे की जा रही है। ठीक है, इसलिए जी हम इस चीज को देख रहे हैं कि वो जाहिर है जी माशरत में जब अजाब नहीं आता ना, इतनी बड़ी बड़ी जी कौम शुएब कुछ ज्यादा गुनाहगार तो नहीं होंगे, इसी तरह के गुनाह करते होंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर मैम अजाब आ गया था। हमें अल्लाह ताला को छूट दे देते हैं, क्योंकि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले लोग जिस माशरे में मौजूद होते हैं वहां पर अजाब नहीं आया करते। लेकिन फिर भी अल्लाह जी वो ताला पे रहम करे। जी 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 वो मैम, मैं ये फर कहना चाह रही हूँ, जी जी। सॉरी कोई और बात कर रहा है, कर लें। हाँ जी, वो फरहत कर रही थी, आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर हम फरहत की बात लेते हैं जल्दी से ताकि हम आगे चलें। मैम ये तो हो गया ना कि दूसरे लोगों का, हम अपने आप को देखें तो मैम, जैसे घर में मुझे ये बात बहुत ज्यादा वो कर रही होती है कि कोई चीज घर में आई है, उसको हमने दो हिस्सों में, दो लोगों में डिवाइड करना है, तो उस वक्त हम कोई वो तकड़ी या वो तो नहीं लेते,
تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی رفلی کر لیتے، کوئی بات نہیں، اپنے ہی ہیں، خیر ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تو کیا ہو گیا. تو میم اس میں بھی ہمیں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر ہم دیکھیے تولے یہ بغیر ڈیپینڈ کس کرتا طرح ہے. اس کو کریں. میں آپ کی اس بات کو نا ابھی جو آگے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی اس بات کو اچھا اچھا، میں یہ چیز بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ میڈیسنز میں آپ دیکھیں کہ میڈیسن. پہلے پیورٹی ہوتی تھی، فل فور آرام آ جاتا تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اس میں مکسنگ کی ہوئی ہے، چینجز کی ہوئی ہیں، وہ ان میں اثر ہی نہیں ہے. آپ کے پاس شاید آپ اسی طرح میڈیسن جو ملاوٹ کا ہے کچھ. وہ اللہ رحم کرے ہم پر. ہماری قوم وہ قوم ہے لائف سیونگ ڈرگس 2 نمبر. آئی سی یو میں پڑا ہوا پیشنٹ ہارٹ اٹیک میں کی درد کی تکلیف سے تڑپتا ہوا پیشنٹ اور دوائی 2 نمبر. اور یہ میرے سامنے کی باتیں، یہ ایسا نہیں کہ کوئی کہیں سنی بات ہو. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. چلے جی، اب ہم عائشہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بات کیجئے، پھر میں لیسن کی طرف آتی ہوں. جی جو ہم سب کرتے ہیں، میرا خیال ہے میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم اچھی چیز جو کسی کو دینے لگتے ہیں تو اچھی چیز ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. اگر کسی کو بریانی بھی دینے لگے تو اچھی چیز، اگر ہم سائیں کو دینے لگے تو اچھا اس کو تھوڑا کم کر کے دے دیتے ہیں. یا وہ ان کو دینے لگے ہیں ماسیوں کو تو اچھا اس کو تھوڑا سالن نکالنے لگے ہیں تو اس کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو. میرا خیال ہے یہ بھی اس میں نہیں آئے گا کہ ناپ تول کی کمی میں، کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی ہاں دوسروں کے لیے بھی پسند. بالکل، ہم انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اسی ٹاپک میں اس کو بھی ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ جو تفریف ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسی کمی ہوتی ہے. ابھی ہم نے ایک لسٹ بنائی ایسی جس کو عرف عام میں آپ کہہ دیں کہ ہاتھ کی صفائی کہا جاتا ہے. آپ کہیں پہ چلے جائیں تو وہاں پر اگر دکاندار کپڑا ناپ کے دیتا ہے تو وہ تھوڑا اگر کھینچ کے ناپ دیتا ہے تو اب وہ کھینچے گا تو وہ کتنا کھینچ جائے گا کپڑا. ہر کپڑے میں الاسٹسٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کھینچ کے ناپتا ہے تو 1 انچ زیادہ، مطلب وہ کم دے دے گا زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 انچ کی کمی ہو جائے گی تو آپ کو بھی وہ بودر نہیں کرتی. تفریف جو ہے بیسیکلی ایسی کمی ہوتی ہے جو خریدنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی بات کہ تفریف کیا ہے. اب وہ کمیاں جو آپ نے انلسٹ کی، اور پھر تفریف، وہ کمی جو کنسیڈریبل بھی نہیں ہے. اب اس کو دیکھیں کہ جب ایسی کمی جو کنسیڈریبل بھی نہیں ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ویل دے رہی ہیں، ویل کہہ رہے ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے. تو پھر وہ کمیاں جو ہم کر رہے ہیں، وہ دودھ میں ملاوٹ ہو یا دوائیوں میں ملاوٹ ہو یا زرعی اجناس یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کہیں اور ہو، کچھ اور ہو. آج کل مطلب ایول جینیس ہماری قوم اس معاملے میں کہ کیسے کیسے جو ہے وہ نت نئے طریقے نکالتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. تو پھر اتنی بڑی بے ایمانیوں پر کیا کیا نہیں عذاب ہوں گے. پھر ہم یہ کہتے ہیں، اچھا، مجھے یہ ایک اور ایگزامپل بھی یاد ہے. وہ میرے ہسبینڈ مجھے بتانے لگے کہ جس پیٹرول ہم بھرنے جاتے ہیں تو وہ میٹر ریڈنگ کا مجھے بچے شور کر رہے تھے، کہنے لگے خاموش رہو، مجھے میٹر ریڈنگ چیک کرنے دو. تو پھر بعد میں مجھے بتانے لگے کہ خود یہ ہماری کمپنی کی گاڑی میں تو چونکہ ڈالتے ہیں لمٹ لیس کارڈ ہوتا ہے اور فیول بھی، تو اس میں یہ لوگ انہیں پتا ہوتا ہے تو یہ وہ کرتے ہیں، یہ بڑا مطلب کم ڈال کے اور زیادہ شو ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی طریقہ کیا کہ ریڈنگ میں ریڈر زیادہ شو کرتا ہے اور ڈالا کم ہوتا ہے. ہاں یہ جی، بھی ہوتا جی ہے. اب آپ خود مجھے جی بتائیے، آپ خود مجھے جی بتائیے اس کہ میں پھر جب ہم لوگ پیٹرول والی بات میں، جی آپ ہی اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے 5000 کا یا 3000 کا انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے، اس میں میٹر میں ساری ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو وہ جب اتنے کا ہم جا کے ان کو کہتے ہیں نا تو وہ کم ڈلتا ہے. تو ان کو اگر ایسے کہیں نا کہ نہیں آپ ڈالنا شروع کریں جب ہم نے بند کروانا ہوگا یا جتنے کا کرنا ہوگا بعد میں بتائیں گے، تو وہ پھر صحیح رہتا ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. بس وہی بات ہے نا، مختلف طریقے. جی رقیہ. میم جی، ہمارے اپنی آنکھوں کا دیکھنا ہے. ہماری مائیں جب کوئی چیز لیتی تھی اپنے تو اس میں جو ہوتا تھا نا کہ تولنے والا یا ناپنے والا، جیسے گلاسوں میں کوئی چیز ہے، دودھ ہے یا پھر گھی ہے یا پھر سبزیاں ہیں یا پھر کوئی اور چیز، کوئی چاول وغیرہ، تو جو بھی دینے والے ہوتے تھے نا وہ ایک مٹھی اوپر ڈالتے ہوتے تھے.
जब ये छोटी छोटी सी कमी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैल की कहा है, बर्बादी है, हलाकत है, और आप सबको पता है कि वैल जो है ये जहन्नुम की एक वादी भी है, ठीक है। तो जहन्नुम की एक वादी है, और फिर इसी तरह से हलाकत है, बर्बादी की तरफ इशारा है। हलाक हो जाने का मतलब क्या होता है कि हर चीज खत्म हो जाना, तमाम नेमतों का छिन जाना। तो छोटी छोटी कमियों पर, छोटी छोटी सी जो ये बेईमानियां हैं, इस पर अगर इतना बड़ा अजाब है और इतना बड़ा जहन्नुम की वादी की वईद है, तो फिर वो बेईमानियां जो हम अपने ओहदों पर बैठ के करते हैं, वो बेईमानियां जो हम अपनी अमानतों में खयानत में करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके ना, उस पर फिर कितना वबाल होगा, कुछ अंदाजा हमें है इस चीज का। और हम फिर वही बात आ जाती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम सिर्फ हुक्मरानों को ब्लेम करते हैं। हुक्मरानों ने ये किया, हुक्मरानों ने वो किया, हुक्मरान हमारे सर पे ऐसे आ गए। जब एक हदीस हमारे सामने है कि जैसे कौम होती है वैसे ही हुक्मरान उसके ऊपर नाफिज कर दिए जाते हैं। तो जब कौम में एक सब्जी फरोश से लेकर, एक खाकरूब से लेकर, एक डॉक्टर से लेकर, एक ऑफिस में बैठने वाला एक आम सा क्लर्क जो है, हर एक बेईमानी कर रहा है, तो फिर हुक्मरान कहाँ से हमारे सर पे उमर बिन खत्ताब जैसे आके बैठेंगे? हमारे अपने करतूत हैं कि हम उमर बिन खत्ताब जैसे हुक्मरान डिजर्व करें? बहरहाल मौजू की तरफ दोबारा वापस आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। और यहाँ पर खास तौर पर जो इशारा है वो मादी तौर पर, यानी तबई तौर पर चीजों की नाप तोल में है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक हम दूसरा हिस्सी पहलू देख मानवी पहलू देख सकते हैं, वो फिर जैसे अभी नईमा ने भी बात की और जैसे अभी आयशा ने भी बात की, तो वो दोनों पहलू इसके अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर हकूक व फराइज, ठीक है, हकूक व फराइज में कमी करने वाले। जब हमने हक लेना होता है तब तो हमें सब अपने हकूक याद होते हैं। भाई पर मेरा ये हक है, शौहर पे मेरा ये हक है, बेटे पे मेरा ये हक है, वालिदैन पे मेरा ये हक है, माशरे पे मेरा ये हक है, वो तो हमें सब याद होता है और हम बहुत अच्छे से लेते हैं और लेना चाहते हैं। और अगर कोई कमी करता उसमें तो हम उसको सजावार भी ठहराते हैं, कसूरवार भी ठहराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात देने की आती है, यानी फराइज की आती है, तो उसमें फिर हम सहल कोशी करते हैं, सहल पसंद हो जाते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि बस बराबर सराबर सा जैसा तैसा करके उसको पूरा कर दे। ना हमें वालिदैन के हकूक याद रहते, ना शौहर के याद रहते, ना हमें बहन भाइयों के रहते हैं याद, ना और दूसरे रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के याद रहते। तो जो हक लेते हुए तो पूरा ले और देते हुए कमी करे, जैसे यहाँ पर आगे आ रहा है ना, अल्लज़ीना इज़ा तालू, वो लोग जब नाप कर लेते हैं, अलन्नासी, लोगों से, यस्तौफून, पूरा पूरा लेते हैं। जब दूसरों से लेने का मामला होता है तो उस वक्त तो हम पूरा पूरा लेते हैं, उस वक्त तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का तुम अपनी बहन को दे दो, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा दे दो, तुम ज्यादा ले लो। तब तो हम ऐसा रवैया नहीं रखते। वह इदा कालूहुम, और जब वो नाप कर देते हैं उन्हें, औ वज़नूहुम, या तोल कर देते हैं इन्हें, युखसिरून, तो वो कम देते हैं। पहले जमाने में बाटर ट्रेड होती थी ना, करेंसी तो नहीं होती थी, बाटर ट्रेड ज्यादा होती थी। तो जब लेते नाप के किसी से चीज तो पूरी पूरी लेते, और जब देने की बारी होती तो वो उसको देते हुए उसमें कमी कर देते। तो इसी तरह जब हम हक लेना चाहते तो पूरा पूरा लेते, और जब देने की बारी आती है तो हमारी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। ऐसा नहीं है? इसी तरह फिर तीसरा पहलू जो है इसका, जैसे भी आयशा ने कहा, वो पसंद नापसंद का है। यानी जब हमने खुद अपने लिए कोई चीज पसंद करनी है तो वो तो हम बेहतरीन करेंगे, और जब हमने किसी दूसरे के लिए पसंद करनी है तो उसमें बस फिर ठीक है, गुजारा करें, उसका इसमें भी गुजारा हो जाएगा।
اور خاص طور پر جب ہم نے صدقات دینے ہوتے ہیں یا پھر اپنے سے کم حیثیت کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم خاص طور پر دل کی اس تنگی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی بات کری تھی نعیمہ کہ جب گھر کے اندر یہ عدل کا معاملہ ہو چیزوں میں، تو اس میں پھر ہم اب اپنی پوری احتیاط کریں گے۔ آپ کے پاس اگر آپ کے روٹین ہے، مثال کے طور پر گندم آپ کی اکٹھی آتی ہے اور آپ کوئی 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، گاؤں سے گندم اکٹھی آ رہی ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں اسکیل رکھیں تاکہ اس اسکیل پہ میئر کر کے آپ اس کو برابر تقسیم کریں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ویسے ہی تقسیم کرنی ہے تو دوسرے کو کہہ دیں کہ آپ کر دیں، اس میں پھر آپ ایک سیف سائڈ پہ ہو جائیں گے، یعنی آپ دوسرے کے سامنے چیز رکھ دیں اور انہیں کہیں کہ اس کے 2 برابر حصے کر دیں، تو وہ 2 برابر حصوں سے پھر آپ کے پاس اگر تھوڑا سا کم بھی آتا ہے تو آپ اپنی سیف سائڈ پہ ہوں گے۔ اور جہاں تک رہی بات معمولی چیزوں کی، چھوٹی چیز کی، آپ گھر میں تقسیم کر رہے ہیں، کوئی کھانے کی چیز آ گئی ہے، آپ نے اس کے 2 حصے کرنے، تو آپ اندازن بھی کر سکتے ہیں، پوری نیکی سے کریں، تو اس میں اللہ رحم کرے یہ بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پرپزلی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ لوگ بے شک اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ قیامت کا یقین نہیں ہے انہیں خوف نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہمیں اس کے لیے جواب دہی کرنی پڑے گی جو ہم کر رہے ہیں۔ جی سدرا۔ جی، یہ میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی اس معاملے میں کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ 2 بھائیوں کی مثال دی اور انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کریں، تو یہ اگر اس طرح ہو کہ ایک کی فیملی بڑی ہے اور ایک کی چھوٹی ہے، ظاہر ہے اس کے ممبرز ہیں 6 ہیں اور اس کے ممبر 4 ہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی نیڈ زیادہ ہے اور انہیں زیادہ دینا ہے، اور اس پہ مائنڈ بھی نہیں کر رہا جو دوسرا بھائی ہے، تو یا یوں یا پھر بچوں میں آپ کے چھوٹے بچوں کی ریکوائرمنٹ کم ہے اور چھوٹی سی چیز لے لیتے ہیں، کوئی پیزا کے سلائسز ہیں تو انہیں بڑوں کو 2 مل رہے ہیں اور چھوٹوں کو 1، تو کیا یہ بھی بے ایمانی ہے؟ یہ متفقین میں آئے گا؟ دیکھیں اس میں نا ٹیکنیکلی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے 2 بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی کھیت سے ان کا گندم آتی ہے، تو اس میں ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ حق وہ آپ کو پھر اپنے حصے کا دے رہا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ آدھی آدھی چیز تقسیم ہونا، اس پر پھر وہ آپ پر احسان کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کا یہ احسان مانے بھی، اور جیسے جیسے اس کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے پھر آپ اس کا حصہ اس کو دیتے چلے جائیں گے واپس۔ بات سمجھ آئی؟ کلیئر ہوئی ہے؟ جی جی کلیئر ہوئی ہے۔ اور وہ بچوں کے بارے میں جیسے بچوں میں کے نے معاملے میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہے، سال کا ہے، وہ ایک بڑا پیس نہیں کھا سکتا، اور اس بچے کو سمجھ بھی نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی بھوک نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دیں ضرور اور اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر آپ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں تو یہ آپ کو نیکی ملے گی، اور اس طرح سے آپ اس کو رغبت دلا سکتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی چیز دے دے۔ جی، انہیں کانشیس کرانا انہیں کانشیس کرانا چاہیے، کیونکہ پتہ کیا ہے، جب ہم ہمیشہ ایسی تقسیم کرتے ہیں نا گھروں میں، تو بڑوں کو عادت پڑ جاتی ہے چھوٹوں کا حصہ کھانے کی، اور انہوں نے پھر اسی ایج میں تو نہیں نہ رہنا، وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کونو ربانیین کی ورکشاپ میں، کہ تربیت جو ہے نا وہ بہت ارلی ایج سے شروع ہو جاتی ہے، شروع سے ہی بچوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، اور کبھی کبھی انہیں احسان بھی کرنا چاہیے اور احسار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہاں ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایک ایسی کمی ہے ناپ تول کی، یہ اس وجہ سے لوگ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا،
کوئی ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے تو وہ پکڑے نہیں جائیں گے. تو آ جا کے بات جو ہے نا اسی جگہ پر ٹھہرتی ہے کہ جب ہمارے دل میں حساب کتاب کا خوف نہیں ہوتا تو پھر ہم سیدھے رستے پر بھی نہیں رہ پاتے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کی نگاہوں میں سیف ہیں, ہم ان کو ایسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا, تو اٹ مینس کہ بس آل از ویل. ایسا نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی جو چیز ہے نا وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے لا رکھیں گے. سورہ لقمان میں پڑھا تھا نا ابھی آپ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت دل میں اگر نہ ہو, یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے. اگر ہمارے اندر دماغ میں آخرت پر یقین نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے کہ کسی وقت بھی ہم شیطان یا نفس کے بہکاوے میں آ کے اس ٹریک پہ سے اتر جائیں گے, سیدھے رستے پہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی قسم کا شیطان کی ملمہ کی ہوئی چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو نیکی کا ملمہ کر کے برائی کرا جائے آپ سے, اور آپ اس کو کنسیڈر ہی نہ کریں, پتہ ہی نہ چلے. جیسے ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ اس چیز کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ چل چلاؤ ہے کہ لوگوں کو شیطان نے نیکی کا بہکاوا دے کر ان کو آخرت سے بے فکر کر دیا ہوا ہے. یعنی تم فلاں کام کر لو یا فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, بس تم تو بخشے ہوئے, تم یہ کر لو تو یہ تمہاری تو بخشش پکی ہے. تو کس قدر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کا سرمایہ ہے, جہاں سب سے بڑا سرمایہ آپ کا جو آپ کے کام آنا ہے وہ عقیدہ توحید ہے, ٹھیک ہے. وہیں آپ کا دوسرا بڑا سرمایہ جس نے آپ کو آخرت میں رسوائی سے بچانا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ توحید میں اگر خرابی آتی ہے تو آخرت گئی, کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا. اور اگر عقیدہ آخرت میں خرابی آتی ہے تو دنیا میں ہی انسان اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کی پکڑ کا ڈر نہیں رہتا اس میں. کس دن کا ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ جس دن لوگ اپنے رب جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں. پھر ہوگا کیا؟ کلا انا کتاب الفجاری لفی سجین, ہرگز نہیں, بے شک نامہ اعمال بدکاروں کا سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین, اور کیا چیز بتائے تمہیں کہ سجین کیا ہے, یہ قید خانے کا دفتر جو ہے یہ کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین, کتاب مرقوم, یہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے, ریکارڈڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور ایک روایت میں برا بن عازب کی جو طویل روایت ہم نے پڑھی تھی, قبر کے 3 سوال, آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی یہ بک, مجھے اب یاد نہیں, میں نے یہ پڑھائی تھی ایک پلیٹ فارم پر, آپ لوگ تھے تب. ہم نے قبر کے 3 سوال ایک کتاب پڑھی تھی. تو نہیں, یہ برا بن عازب کی طویل حدیث آپ نے کی تھی ہمارے ساتھ تو شیئر. میں نے اکثر شیئر کی تھی. بہرحال کسی وقت انشاءاللہ ہم شارٹ سیشن رکھیں گے اس پہ بھی, قبر کے 3 سوالوں پہ بھی انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے جب یہ بتایا گیا کہ جو گناہگار ہوتے ہیں, بدکار ہوتے ہیں, ان کو جب ان کی روح پر جاتی ہے تو اس کو کھولا نہیں جاتا, آسمان جو ہیں آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے, تو اس کو جو ہے وہیں سے نیچے پٹک دیا جاتا ہے, تو پھر اس کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے. اب یہ سجین کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی بہت واضح روایت تو نہیں ملتی, لیکن بہرحال سجن کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ. تو جہاں علیین جو ہیں وہ اس مقام پر 7ویں آسمان پر جو ان کا مقام ہے, علو سے ہے علیین جو ہے نا یہ لفظ, تو علو بلندی پر ہوں گے وہ, وہیں یہ لوگ جو ہیں یہ جیل میں ہوں گے, قید خانے میں ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت وہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور منافق کے لیے اور کافر کے لیے جنت, اور اسی طرح آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے اور منافق اور کافر کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے. تو کوئی ایک قید تو ہمیں گزارنی پڑے گی. تو یہ جو ایک
متناہی زندگی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، تو اس میں اگر ہم اپنے آپ کو حدود کے اندر قید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر قید رکھتے ہیں، اور ان حدوں سے گزرتے نہیں ہیں، اور حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہر معاملے میں، تو پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہمارے لیے جنت ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہر معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ کر اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دنیا کی جنت ملے گی یا آخرت کی جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمارے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کو کے لیے۔ کس چیز کو جھٹلانا؟ آخرت کے دن کو، یعنی جو آخرت کے دن کو اس وقت جھٹلا کر من موجی زندگی گزارتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، بدلے کے دن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ الذین یکذبون بیوم القیامہ، یہ یوم الآخرہ، بلکہ کیا کہا گیا؟ بیوم الدین، بدلے کا دن۔ تو یاد رکھیے اس دن بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا بدلہ دیا جائے گا؟ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری پر ظلم کیا تھا، اس کو سینگ مارا تھا، تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دلائیں گے اس سے، حالانکہ اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جانوروں کے بدلے ویسے نہیں ہیں، لیکن یہ مثال کے طور پر بتایا گیا کہ ایسا ہوگا۔ ایک جہنمی جس کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا، اور ایک جنتی جس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا، تو جہنمی کو جنتی نے دنیا میں ایک تھپڑ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ جہنمی جب تک اس کو تھپڑ نہیں مار لے گا جنتی کو، تو نہ وہ جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا، نہ اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اس حد تک بدلہ دیا جائے گا، پھر ہم بے فکر رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب ہم اپنے ملک کے حالات کو روتے ہیں، اور ہم اکثر روتے ہیں، اور جب آپ باشعور ہوتے ہیں تھوڑے تو پھر آپ کو رونے زیادہ آتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کیا تمام مسائل، چاہے وہ معاشرے میں پھیلی فحاشی ہو، چاہے وہ چوری ہو، فساد ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ یہ بے ایمانیاں ہو، حق تلفیاں ہو، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے کا حل یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ شعوری طور پر ایمان لے آئیں؟ وہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرتے ہیں 1 یا 2 کلاس میں، وہ ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں گے وہ ہے کیا۔ کیا ہماری ہر مصیبت کا حل اس قرآن کو سمجھ لینے میں نہیں ہے؟ چاہے وہ ہمارے انفرادی خانگی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، یا ملکی حالات ہوں، یا امت مسلمہ کے اپنے مسئلے من حیث الامہ، جس گھڑے میں ہم گرے ہوئے ہیں، کیا اس سب کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھ لیں؟ کیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم اس کو سمجھ بھی جائیں، ہم جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی جائیں؟ کہ اس کا یہ حل نہیں ہے؟ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی حل نکالتے ہیں، کوئی بھی حل نکالتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ پائیدار نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ملک کی اکانومی کو ایک قرضے کو ادا کرنے کے لیے دوسرا قرض لیتے اور سود نہیں چھوڑتے، آپ کے ملک کا قرض کبھی ادا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو سرے عام پھانسیاں دینا شروع کر دیں، لیکن آپ پیچھے فحاشی کے ذرائع بند نہیں کرتے، میڈیا پہ قدغن نہیں لگاتے، آپ کی وہ پھانسیاں بھی جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوں گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں لوگوں کے اندر، جب تک آپ دین کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک لوگ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھائیں گے، تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو۔ وہ اگر ہمارے بچے کا جھوٹ بولنا ہے، ہمارے بچے کا ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے، وہ بھی اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو، اس کو یہ سمجھ نہ آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، میرے اللہ کے یہ احکامات ہیں قرآن میں والدین کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں۔ آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ آپ کو کوئی حل سمجھ آتا ہے؟
جلدی سے بتائیے. اگر نہیں سمجھ آتا کیونکہ بہت سارے معاملات کو انڈیویجولی جب میں نے اٹھا کے دیکھا اور پھر میں نے اس کے پیچھے ریزننگ کی تو جو ریزن سامنے آئی وہ یہی آئی کہ اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دل میں. لوگوں کے دل میں آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ اس میں فساد ہے. یہ دو بنیادی چیزیں جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہنچ گئے. چاہے وہ انفرادی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا, ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اچھا, جب سلوشن یہ کتاب ہے, سلوشن اس دین کی سمجھ بوجھ ہے, پھر کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے؟ کیا کریں پھر ہم؟ جلدی سے بتائیے, وقت کم ہے, 10:30 پہ مجھے کلاس فائنڈ اپ کرنی ہے. جی میم ڈیلی بیسس پہ اس کو پڑھنا چاہیے, کتاب کو پڑھنا چاہیے, وہ خود بخود انسان کا دل جو ہے نا وہ پھر بس یہ مومن ہو کافی ہو جاتا ہے. جائے گا کہ ہم خود پڑھ لیں؟ جی رقیہ, کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم خود ہی پڑھتے جائیں قرآن کو؟ جی غزالہ. جی السلام علیکم. خود وعلیکم. پڑھنے کا کافی تو نہیں ہوگا جب تک ہم وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اور ان کو نہیں سمجھائیں گے. چھوٹے جب سے چھوٹے بچوں کے اسکول میں میرے خیال میں ساتھ یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے ہیں بنیادی شامل, طور پہ. اسکول میں شامل عمل کریں ہیں, عمل لیکن کریں جب عمل تک ہم نہیں, اس پہ عمل نہ کریں گے. عمل کریں گے. قرآن پڑھنا ہے, ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے, خود عمل کرنا ہے, بچوں کو سکھانا ہے. کیا یہ کافی ہوگا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے اور اس کا سولوشن آگے. جی کیا یہ کافی ہوگا کہ ہم صرف اپنے بچوں کی فکر کریں؟ جی امینہ. نہیں میم, نہیں پہلے نہیں سیکھنا ہے پھر آگے بھی سکھانا ہے, آگے بھی پہنچانا ہے. آگے کیسے صرف کیسے پہنچانا ہے؟ جلدی سے ہم اس کو کرتے ہیں. جی شگوفہ. جی میم, صرف اپنے بچوں کو نہیں اوروں کو بھی سکھانا ہے. ماشاء اللہ. شگوفہ ماں جو باپ ہے کی. نا یہ فارسی بولتی ہیں, بیسکلی یہ فارسی ان کی زبان ہے مادری. تو شگوفہ آپ کے لیے تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ فارسی بولنے والوں کو یہ پیغام پہنچا سکتی ہیں. جو چیز آپ کلاس میں سیکھتی ہیں وہ آپ اپنے ارد ہاں گرد فارسی جو لوگ بولتے ہیں, جو اردو نہیں سمجھ سکتے, آپ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات پہنچا دیتی. بتائیے. ہاں ضرور انشاءاللہ. جی اچھا آپ مجھے انشاءاللہ. ایک بات بتائیے, اگر آج کی کلاس آپ لے کر تھوڑے سے لفظوں میں, کم لفظوں میں کسی کو کوئی بات بتانا چاہیں گی تو بنیادی پیغام کیا دیں گی آپ؟ بنیادی بات کیا سمجھائیں گی؟ بنیادی مینس بیچ کی ایک بات کیا بتائیں گی؟ خشیت اللہ کا بنیادی ہے کہ وہ اللہ کو پہچان ہے, کہ اگر اللہ کو پہچانتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ کا خشیت پیدا ہو جائے گی. اللہ اگر کی اللہ کو نہیں پہچانے تو خشیت بھی پیدا نہیں ہوگی. اگر بچوں آگ کو پہچانے اس سے آگ نہیں لگاتے ہیں, اگر وہ بچوں آگ کو نہیں پہچانتے ہیں اس کے آگ لگاتے ہیں. کس طرح بالکل کا ہو صحیح. آپ سے میں؟ جزاک اللہ خیر. شگوفہ نے کتنی اچھی مثال دی کہ جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں, اللہ کی خشیت نہیں ہمارے اندر پیدا ہوگی. بالکل اسی طرح جب بچہ آگ کو نہیں پہچانتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آگ ہے, تو وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا, وہ تو اس کو پکڑے گا. تو ہر چیز کی پہچان جو ہے وہ اس کی ویلیو کراتی ہے ہمیں. تو سب سے بڑا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پھیلانا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ویسے تو بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم بھی اپنا حصہ جو ہے ہم اپنا پہلا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالنا چاہیں گے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا 30واں پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ شوال میں ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہوگا. تو آپ نے اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچانا ہے تاکہ جہاں تک قرآن کا پیغام ہمارے ذریعے پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ جائے. اور پھر انشاءاللہ میں کنو ربانیین کی اس ورکشاپ میں سبحان اللہ ہماری بہت ساری بہنیں خود کلاس لیتی ہیں موبائل پر,
اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہوتا ہے، جو کیونکہ ہر ایک جگہ پر جیسے کچی آبادی ہے یا گاؤں وغیرہ ہے تو ہر ایک کے پاس نہ تو نیٹ کی سہولت ہوتی ہے اور نہ وہ آن لائن لے سکتا ہے، تو وہ وہاں پر ان کو جمع کر لیتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ لائیو جاری ہے کلاس۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ وہاں راہ، جب ہماری چاہت ہوتی ہے تو راہیں بہت نکل آتی ہیں، اور ہم سب نے یہ عہد کرنے اپنے ساتھ کہ اس قرآن کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے تمام مسائل کا، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل صرف اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر یہ کہ ہر حد سے گزرنے والا سخت گنہگار۔ تو وہ شخص جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اور ہم پہلے بھی اس موضوع کو جہاں بھی آخرت کی بات ہوتی ہے کہ اس پر ایمان نہیں لاتے لوگ، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان حساب کتاب سے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہے، وہ جواب دہی کے احساس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فری کرنا چاہتا ہے، وہ اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے اپنے کسی بھی عمل کے لیے، اور وہ جیسے چاہتا ہے ویسے جینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میری چاہ ہے، میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میرا پیسہ، جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں۔ لیکن جو جواب دہی کا احساس ہے وہ اس کو باؤنڈ کرتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم اسراف نہیں کر سکتے، تم فحاشی نہیں پھیلا سکتے، تم اپنے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ بھی وہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو پھر اس لیے وہ اس کانسیپٹ کو ہی جھٹلا دیتے ہیں کہ ان کو کوئی اللہ کے سامنے جو ہے جواب دہی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ حد سے گزر جانا چاہتے ہیں، وہ گناہوں میں کسی جگہ پر رکنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کون جھٹلاتا ہے آخرت کو؟ جو حد سے بڑھنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، رہنے دے جی، یہ تو مولویوں نے خود قصے بنا لیے ہیں، اور اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اور اس سے کیا ہماری عبادت سے؟ آپ نے کبھی لوگوں کے ایسے فلسفے سنے؟ جب آپ ان کو نماز کی تلقین کرتے تو وہ کیا کہتے؟ پڑھ لیں گے ہم، اور کوئی نہیں ایسی بات، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادتوں کی، وہ تو بڑا الغنی ہے، اس کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو بے شک ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہی نے ہم پہ فرض کیا ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور صدقات دینے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جی انہوں نے، ان تنظیموں نے یا ان مولویوں نے پیسہ ویسا اکٹھا کرنے کی طریقے نکالے ہوئے، اور بہت ساری ایسے باتیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ تو۔ اور وہ کیا کہتے تھے پہلے لوگ، کیا کہتے تھے، یا آج کے جو نان مسلم ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو بائبل سے کاپی کیے ہوئے قصے ہیں، یہ تو فلاں قوم کے قصے ہیں اور فلاں قوم کے قصے ہیں تو ہم نے پڑھے ہوئے، پچھلوں کی کہانیاں۔ وہ اس سے سبق نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو یہ کمائی کرتے، جو ان کے اعمال ہیں نا ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ دیکھیں جو لوہا ہوتا ہے نا، جس کے اوپر زنگ نہیں لگا ہوتا، جو رسٹی نہیں ہوتا، تو اس کی سطح چمکدار ہوتی ہے، اس میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر وہ گدلا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنا عکس واضح نہیں نظر آتا، یا تو نظر ہی نہیں آتا یا واضح نہیں نظر آتا۔ اسی طرح جب دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کا خوف نہیں رہتا، ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی باتوں کا جو ڈارک پہلو ہے، جو سیاہ پہلو ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نہ ہمیں اپنی زبان کا خوف رہتا ہے، نہ ہمیں اپنی کانوں سے سننے کا خوف آتا ہے، نہ ہمیں اپنے اعمال کا خوف آتا ہے۔ یہ جو زنگ لگنا ہے، یہ کیوں لگ جاتا ہے زنگ؟ ما کانوا یکسبون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہے، یعنی گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے، ڈٹائی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو سیاہ دل ہوتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم پڑھا نا آپ نے سورہ بقرہ میں. تو وہ جو مہر لگ جاتی ہے نا، جو سیل لگ جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے وہ دل، پھر اس کے اندر خیر داخل نہیں ہو پاتی. وہ یہ کیفیت ہے زنگ چڑھ جانا. تو یہ جو زنگ چڑھ جاتا ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی برائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر غبار سا چھانے لگتا ہے، تو پھر میں استغفار کرتا ہوں تو وہ دور ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دل کی اس کیفیت کو محسوس کر سکتے تھے. ہمارے دلوں پہ اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کے بعد کسی قسم کا غبار بھی محسوس نہیں ہوتا. اور اگر سبحان اللہ ہم ایسے سلیم الفطرت ہیں کہ ہمیں برائی کے بعد احساس ہوتا ہے اس کے برا ہونے کا، کسی کو ہم کچھ برا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ غلط کہہ دیتے ہیں، کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں برائی کا احساس ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہ ایمان کی نشانی ہے. پھر اسے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اسے فوراً استغفار کر کے اس کو دھو ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ صحیح سلامت رہے، اس پہ زنگ نہ چڑھے اور وہ کالا نہ ہو. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں رکھے جائیں گے. سب سے بڑی چاہت کیا ہے ہماری اس وقت؟ اگر میں آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں تو میجورٹی کا یہ جواب ہوگا کہ ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو اللہ کا دیدار دنیا میں تو نہیں ملنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا. پھر ہم کیسے دیکھیں گے؟ جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم جو تھا النور پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کا تو حجاب نور ہے. تو اللہ کو دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، پھر کیسے دیکھیں گے؟ آخرت کے دن. آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کس کو اپنا دیدار کرائے گا؟ جو جنت میں جائیں گے اور جنت میں اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے. تو اس کے لیے دنیا میں کام کرنا پڑے گا، اپنا کمفرٹ زون توڑ کر نیکیاں کرنی پڑیں گی، چھوٹی سے چھوٹی بھی، بڑی سے بڑی بھی، اور اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا پڑے گا. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ہر چیز کو اسی طرح جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ویسے کا ویسا ہی اس کو لینا پڑے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ جھونکے جائیں گے جہنم میں. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کی پکڑ کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، ثم جہنم میں جلائے جائیں گے. ثم یقالو، پھر کہا جائے گا انہیں ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ جدھر سب جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. اور دیکھیں جی، ہم نے وہ کچھ نہیں ہوتا، فلاں اتنا گناہ کرتا ہے اور فلاں تو ایسی بے ایمانی کرتا ہے اور فلاں تو یہ بھی کرتا ہے. آپ ہمیں نیکیوں کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ہم کیا اپنی دنیا برباد کر دیں؟ کیا ہم دوسروں کو کھانے دیں اور جہاں باقی کھا رہے ہیں وہاں ہم نہ کھائیں؟ اور ہماری بچوں کا کیا بنے گا؟ اور دوسرا جائیدادیں بنا لے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو ہمیں اس برے انجام سے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے. وہی بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام ہر شخص تک پہنچائیں.
اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بڑا کام کرا لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں ملائیں، اس نیکی کی راہ پہ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنائیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔